اچھا، وہ کون سے لوگ ہیں جب آپ نے اس کا آغاز کیا تو وہ آپ کے شانہ بشانہ تھے، اور آج آپ اس سٹیج پہ ہیں تو تب بھی وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں؟ اچھا، وہ کون سی شخصیت ہے جن سے آپ نے یہ انسپائریشن حاصل کی، مطلب آپ اس کام میں آئیں، وہ آپ کے لیے رول ماڈل بنے؟ جی تھینک یو سو مچ. یہ بہت اچھا کویشچن تھا جو آپ نے پوچھا. اچھا، فیمیل ہونے کی وجہ سے کافی لوگ ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہوں گے، بہت ساری باتیں کرتے ہوں گے، پھر کس طرح مینیج کرتی ہیں ان سب کو؟ تھینک یو سو مچ آپ نے یہ کویشچن کیا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عاطف علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم پاکستان. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پوری پاکستان میں ڈھیروں آرگنائزیشن انسانی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انیلا نیک، جو کہ سی ای او ہیں فالکن ایسوسی ایشن پاکستان کی. آج ہم ان سے ان کی آرگنائزیشن کے بارے میں اور ان کی لائف کے بارے میں ڈھیروں سوال پوچھیں گے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے میم؟ الحمد للہ آئی ایم فائن. اچھا، یقیناً آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، اللہ نے آپ کو بہت عزت بخشی ہے، لیکن ہمارا دل ہے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن اپنے فالورز کو اور ہمارے ویورز کو اپنی زبانی کرائیں. جی السلام علیکم ٹو آل. میرا نام انیلا نیک ہے اور میں فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہوں. بیسیکلی آئی ایم گریجویٹڈ اینڈ ناؤ ایم ڈوئنگ ایم فل ان بایو کیمسٹری. اور میرا ایریا جس سے میں بلانگ کرتی ہوں بہت بیکورڈ ہے. میرے فادر جو ہیں، میری پوری فیملی اور میرے فادر، آئی بلانگس ٹو آرمی فیملی. اور میرا انشاءاللہ میری ایم فل کمپلیٹ ہونے والا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے بہت سارے ڈپلوماز کیے ہیں انٹرسٹڈ ان آرٹ اینڈ اسکیچنگ. اس کے علاوہ بھی میرے کافی ڈپلوماز ہیں، ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ہیں، اور آئی ایم اے رائٹر ایز ویل. میں لکھتی بھی ہوں، ایک اچھی لکھاری بھی ہوں، اور میری ایک یا دو کتابیں جو ہیں وہ میری انشاءاللہ پبلش ہونے والی ہیں. اچھا، آپ فالکن ایسوسی ایشن پاکستان کی سی ای او ہیں. آپ نے اس آرگنائزیشن کا آغاز کب کیا؟ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ فالکن ایسوسی ایشن پاکستان کا بیسیکلی 2020 میں 10 سپتمبر 2020 میں آغاز ہوا تھا. اور فالکن ایسوسی ایشن پاکستان کا جو مین موٹیو ہے وہ ایجوکیشن اور ڈرائیو تھا. بیسیکلی وی آر ورکنگ آن ایجوکیشن. ایجوکیشن میں بہت ساری ڈومینز آ جاتی ہیں، لائک اس میں آ جاتی ہیں اسٹریٹ چلڈرن ایجوکیشن آ جاتی ہے، اسکل بیسڈ فار یوتھ. اور اس کے علاوہ اس میں اسلامک ایجوکیشن آ جاتی ہے. یعنی ہمارا جو ایجنڈا تھا اور جو موٹیو ہم لے کے چل رہے ہیں وہ بیسیکلی ایجوکیشن، آل ٹائپ آف ایجوکیشن. اس میں میڈیکل سائنسز، ہیلتھ کیئر، لٹریچر، کامرس اور ہر چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے. ڈرائیو کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ڈرائیوز میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس کے ڈرائیوز ہیں. یعنی وہ ناٹ اونلی فار ہیومنز، آلسو فار اینیملز، برڈز، جتنے بھی جاندار اس زمین پہ پائے جاتے ہیں ان سب کے لیے. اچھا، جب آپ نے اس آرگنائزیشن کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کے کارواں میں، آپ کے قافلے میں کتنے لوگ شامل تھے؟ اور اب آپ کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے تو اب آپ یہ کارواں کتنا کچھ بڑھ چکا ہے؟ It was a very tough journey for me when I started Falcon Association Pakistan. اور فالکن ایسوسی پاکستان کو جب اسٹارٹ کیا تھا وی ور فیو، لائک وی ور 10 to 12 person. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ کارواں دیے سے دیا جلتا گیا، اور یہ ہمارا کارواں جو تھا وہ چلتا گیا. اور اب ماشاء اللہ وی ور فیو اینڈ ناؤ وی آر مینی الحمد للہ. فالکن ایسوسی ایشن پاکستان ہیو میڈ مینی فالکنس الحمد للہ. اچھا، آپ کی یہ جو آرگنائزیشن ہے اس کا مین پرپس کیا ہے؟ کیا مقصد لے کے چلی ہیں؟ میرا جو فالکن ایسوسی پاکستان بنانے کا یہ ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے. آئی وانٹ ٹو شیئر ود مائی فینز، فالوورز، اور جتنے بھی ویورز دیکھ رہے ہیں ہمیں، ان سب کے لیے ایک چھوٹی سی اسٹوری میں سنانا چاہوں گی کہ فالکن ایسوسی پاکستان کو بنانا میرے لیے ایک ایسا کوئی پلان نہیں تھا کہ ایک پلان ہوتا ہے کہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو بناتے ہیں. یہ ایک ہمارا پروجیکٹ تھا. وین آئی اسٹارٹیڈ، کرونا، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، کرونا کا ایک بہت سخت لہر ہمارے گزر چکی ہے. اور کرونا میں کیونکہ سب لوگوں کی ایجوکیشن اسٹک ہو گئی تھی، سارے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ گھروں میں بیٹھ گئے. تو اس وقت کافی این جی اوز نے، کافی اداروں نے ایک
آپشنل ورک اسٹارٹ کیا جس میں آن لائن ای لرننگ اور آن لائن جو ہے اسٹڈی جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو ای لرننگ کا جو ایک سیٹ اپ اسٹارٹ ہوا تھا اس میں بہت ساری این جی اوز نے اپنے اچھا رول پلے نہیں کیا تھا. بہت سارے لوگوں نے کورسز آفر کروائے کہ چلیں گھر میں بچے بیٹھ کے جو ہے وہ کورسز کریں اور اس سے مستفید ہوں, ان کے لیے سرٹیفکیشن یعنی سرٹیفکیٹس دینے شروع کیے. تو ای لرننگ کا ایک بڑا علیحدہ سا کانسیپٹ تھا کہ ہر کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ ہوتی کیا ہے, کہ ہمارے لیے جو ایک آن لائن اسٹڈی کا ایک کانسیپٹ تھا وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. تو اس وقت جتنے بھی اسٹوڈنٹس نے یا جتنے بھی لوگوں نے آن لائن کورسز کیے تھے ان کو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی کورسز کیے, لیکن مجھے آج تک ان کورسز کا اچھے سے نام بھی نہیں پتہ, اور آج تک میں وہ ورڈز جو ہیں اب شاید مجھے پتہ ہوں, لیکن تب تک مجھے کوئی علم نہیں تھا. پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا کام کیا جائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو, جس کو کنسیپٹ کو سمجھنے میں بچوں کو آسانی ہو, کیونکہ ای لرننگ ایک بری چیز نہیں ہے لیکن اس کو سیٹ اپ دینا بری چیز ہے. یعنی جو سیٹ اپ دیا جاتا ہے وہ ایک ایسا سیٹ اپ دیا جاتا ہے جس میں لوگوں کو سمجھنے میں مسئلہ آتا ہے. پھر میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس میں لوگ پہلے سے اس چیز کو سمجھ چکے ہوں یا جو پہلے سے لوگ جانتے ہوں, بس ان کو وہاں پہ امپلیمنٹیشن کرنی ہو. پھر ہم نے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ کیا LSC کے نام سے, جو کہ اب لرننگ اسکل انوائرمنٹ تھا اس وقت. تو اب وہ ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے جس کا نام ہے فیلکن اسکل لرننگ انسٹیٹیوٹ, اور ماشاء اللہ سے وی ہیو گریجویٹڈ 2500 اسٹوڈنٹس فرام دس. اور ہماری جو 4 بیچز نکل چکے ہیں, 4 فیزز کروائی ہیں ہم نے, جس میں ہم نے آفر کیے 20 کورسز آفر کرتے ہیں, 14-15 یعنی آن دا اسپوٹ, یعنی ایٹ اے ٹائم ہم لوگ زیادہ مطلب کورسز کرتے ہیں, 14-15-25 یہاں تک ہم لوگ کورسز جو ہے وہ آفر کرتے ہیں. اور جس کی پرائس جو ایک سب سے گڈ پوائنٹ تھا کہ اس کی جو پرائس تھی وہ 100 روپیز تھی, اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت اچھا سیٹ اپ تھا. اب یہ جو ایک پروجیکٹ تھا ہمارا LSC, جو کہ اب ہمارا FSL کے نام سے چل رہا ہے, تو اس کا جو مین پیچھے ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنی لو کاسٹ میں ایک اچھا ویل مینیجڈ انوائرمنٹ لیں اور اچھے سے اسٹڈی کریں, اور ان کو اسکلز بھی ہوں, ان کو فائدہ بھی ہو. اور وہ جو 100 روپیہ ہم لیتے تھے یا 200 ہم لیتے تھے, وہ ہم لوگ امپلیمنٹ کرتے تھے ان بچوں پہ جو کہ اسٹریٹ چلڈرن ہیں, یعنی جو جن کو غریب ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, ہم ان کو دیتے تھے. اور ہم لوگ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام بھی کر رہے ہیں اب الحمدللہ. تو ہمارے لیے ایک اچھا سیٹ اپ تھا کہ 100 روپے بچہ اپنی پاکٹ منی سے بھی لے سکتا ہے, تو وہ 100 روپے ہمیں دیں گے, ہم ان کو اسکلز دیں گے. اچھا, اس کے لیے ایک جو پوائنٹ تھا, بڑا اچھا پوائنٹ تھا کہ جو بچے گھروں میں بیٹھے ہیں اور گریجویٹڈ ہیں, ان کو ایکسپیرینس نہیں مل رہے. ڈیفینیٹلی اسکول, کالجز, یونیورسٹیز جو ہیں وہ بند ہو چکے تھے. تو اس کے لیے ہم نے گیون ٹیکن کا ایک سسٹم بنا لیا کہ بچے 100 روپیہ دیں گے جو ابھی انڈر گریجویٹ ہیں, اور وہ جو پڑھیں گے, اور جو لوگ گریجویٹڈ ہو چکے ہیں وہ بھی گھروں میں فارغ نہ بیٹھیں, وہ اپنے اسکلز کو ان بچوں تک پرووائڈ کریں. ان کو ہم ایکسپیرینس لیٹرز دیں گے اور ان کو گھر میں بیٹھے ایکسپیرینس ملے گا, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ بچے ہیں ان کو اسکلز ملیں گے. تو یہ ایک گیون ٹیکن کا ایک سرکل ہم نے بنایا, اور آئی ریئلی انجوائڈ ٹو اسٹارٹ دس پروجیکٹ. اور میرا ایک ہمیشہ کی طرح میری ایک بات ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ وہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہی نہیں کرنا جس کو پروگریس ہی نہ ملے, جس سے کمیونٹی کو کوئی فائدہ نہ ہو, ہم وہ پروجیکٹ اسٹارٹ نہیں کریں گے. تو میں نے جب اسٹارٹ کیا تو وی ور 7 to 9 پیپل. تو میرے فرینڈس تھے جو کہ ابھی بھی میرے ساتھ ہیں الحمدللہ. تو ہم لوگ نے جب اسٹارٹ کیا تو میں نے ان سے ایک بات بولی کہ اگر ہم یہ پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا, ہمیں اچھا رسپانس نہ ملا, تو ہم اس کی نیکسٹ جو بیچ ہے اور فیز ہے وہ نہیں کروائیں گے. اور جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میں نے 215 اسٹوڈنٹ انرول کیے پہلی فیز میں, اور اس کے بعد پروگریس اس طرح اب ہوتی گئی کہ 350 اسٹوڈنٹس انرول ہوئے, نیکسٹ میں 400 500 تک چلے گئے. اور ابھی جو فیز 4 ہے الحمدللہ پراؤڈلی سیئنگ دیٹ کہ وی ہیو رجسٹرڈ 1370 اسٹوڈنٹس ان بیچ 4. اور اب تک ہم لوگوں 2000 سے زیادہ جو ہے وہ 2000-3000 سے تک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انرول کر کے گریجویٹ کر چکے ہیں, جس میں
سب فیلڈ سے، یعنی میڈیکل ہو، چاہے وہ جو کامرس ہو، لٹریچر ہو، چاہے وہ ٹیکنیکل ہو، نان ٹیکنیکل ہو، ہر طرح کی اسکلز جو ہیں وہ ہم لوگ پرووائڈ کریں. تو یہ ایک ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے اس کا ایک جرنی تھا. پھر ہمیں ایک ایسا ادارہ چاہیے تھا کہ جو اس کو ایک نام دے سکے، یعنی پروجیکٹ کہاں سے ہمارا ایک لانچ ہو رہا ہے، یہ پروجیکٹ کون کروا رہا ہے، کس کے انڈر سپرویژن یہ کام ہو رہا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے فیلکن کا جو ہے وہ بنیاد رکھی. 10 سپتمبر 2020 میں ہم نے فیلکن کی بنیاد رکھی، اور ہمارا پروجیکٹ جو تھا اس کی بنیاد 25 جولائی 2020 میں ہم نے رکھی تھی. اچھا، وہ کون سے لوگ ہیں جب آپ نے اس کا آغاز کیا تو وہ آپ کے شانہ بشانہ تھے، اور آج آپ اس سٹیج پہ ہیں تو تب بھی وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہر مشکل گھڑی میں وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے، اور میں اس سوال کا ہمیشہ جواب دیتی ہوں کہ میرے وہ دوست جو آج بھی میرے ساتھ ہیں، میں ان کا نام بھی لینا چاہوں گی. ہم میرے کو فاؤنڈر ہیں عاطف محمود ہیں. سب سے پہلے انہوں نے ہمیشہ میرے سانہ بسانہ مل کے کام کیا ہے. اس کے بعد ہمارے فیلکن کے انفارمیشن سیکٹری بھی رہے ہیں، اور وہ FSL میں ڈائریکٹر بھی ہیں، اور ہمیشہ سے جو ہمارا پروجیکٹ تھا اس کے انفارمیشن سیکٹری رہے ہیں، اور اچھے سے جو ہے انسٹیٹیوٹ کو مینیج کیا ہے. حسن رحیم ہے، اور مس انیزیا جو کہ کچھ ایشوز کی وجہ سے ہمیں جوائن نہیں کر سکی، لیکن وہ ہمیشہ سے اسٹارٹ دن سے میرے ساتھ رہیں، اور مجھے ایک اچھے گائیڈر کی طرح انہوں نے مجھے گائیڈ کیا، اور میرے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ رہی ہیں، اور آج بھی ہیں الحمدللہ. اور میں بس اس کے علاوہ اگر ہم گرافک کی بات کرتے ہیں تو ہماری ایک گرافک کی ٹیم تھی، اس میں ہمارے ایک اچھے جو ٹیم کی طرح ٹیم ورک کرنے والے ہیں قمر حسین ہیں، انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے جوائن کیا. ہمارے ایکس پبلک ریلیشن آفیسر ہیں کامران محمود ہیں، انہوں نے ہمیں کافی سپورٹ کیا، اور وہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، شانہ بشانہ رہے ہیں، آج بھی ہیں. اور زندگی کا سفر یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں، لوگ اکٹھے رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایشو کی وجہ سے ہمیں کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں، کچھ زندگی کے ایسے مسائل پہ ہم زندگی کے ایسے موڑ پہ آتے ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اور ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں، اور آج بھی میرے ساتھ ہیں، اور ان کے لیے ویل وشز ہیں. اچھا، اپنی تنظیم بنانے سے پہلے آپ نے کن کن آرگنائزیشن میں کام کیا ہے؟ میں نے بہت سارے NGOs میں کام کیا، اور ایز اے ممبر نہیں کام کیا، ایز اے ایگزیکٹو ممبر کام کیا. مجھے تقریباً سوشل ورک میں آئے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں، 6 سے 7 سال ہو گئے ہیں. اور پہلے میں ہمیں اسٹارٹ کیا تھا، پہلے بیک اینڈ پہ ہوتی تھی، مطلب میں شو آف نہیں کراتی تھی، ایز اے سوشل ورکر میں آئی نہیں تھی، لیکن میرا سوشل ورک جاری تھا. میں نے ایک پہلا جو میرا سوشل ورک تھا وہ 13 ایئرس کی ایج میں، 14 ایئرس کی ایج میں میں نے ایک پہلا مدرسہ بنایا تھا اپنے ایریا میں، اپنے گاؤں میں. آئی واز 14 ایئرز اولڈ جب میں نے پہلا سوشل ورک جو ہے وہ اسلام کی پروموشن سے سٹارٹ ہوا تھا. وہاں پہ میں نے ایک مدرسہ بنایا اپنے ایریا میں، اپنے علاقے میں، اور اس میں ہم لوگ میں اور میری سسٹر جو تھیں انہوں نے میرا ساتھ دیا، میری چھوٹی سسٹر ہیں، اور ہم نے تقریباً 100 سے زیادہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ان کو ترجمہ، تفسیر، ناظرہ، اور یہ چیزیں ہم نے کی. اور الحمدللہ میں ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہی جو ہمارا ایک تھا جرنی اسلام کا ایک جرنی تھا ہمارا، وہ الحمدللہ اب بھی چل رہا ہے. اور اسلامک ڈپارٹمنٹ ہے فیلکن ایسوسیشن پاکستان میں، اینڈ آئی تھنک کہ یہ ایک پہلی NGO ہوگی میرے خیال سے کہ جس میں اسلامی ڈپارٹمنٹ ہے، جو کہ دوسرے تمام ڈپارٹمنٹ سے بھاری ہے اور سب سے اچھا کام کر رہا ہے. اور میں اسلامی ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی فیلکن کے اسلامی ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ڈائریکٹرز اور ایکس ڈائریکٹرز ہیں، ان سب لوگوں کو کنگریچولیشنز بھی بولتی ہوں، اور ان کو اپریشیٹ بھی کرتی ہوں کہ انہوں نے اسلامی ڈپارٹمنٹ کی جو مین موٹیو تھا اس کو لے کے چلے ہیں. اور وہ جو ایک میں نے پہلا سوشل ورک کا ایک میرا قدم تھا
اسلامک ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، وہ انہوں نے اس کو آگے لے کے چلے ہیں. ترجمہ تفسیر صحیح بخاری اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی تفسیر جو ڈیلی بیسس پہ شیئر ہوتی ہے. الحمدللہ 1400 سے 1500 آیتیں ہم لوگ شیئر کر چکے ہیں سٹارٹ سے، اور 4 صورتیں ہماری ابھی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ صحیح بخاری کی بات کریں تو ایک سیکوینس سے ہم صحیح بخاری بھی شیئر کریں لوگوں کے ساتھ جتنا ہم لوگ اسپریڈ کر سکتے ہیں. سیشنز ہوتے ہیں، کوئز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کویسچنز کا الحمدللہ ہمارے 200 کویسچنز ہو چکے ہیں اور اس کے 400 پوسٹرز بنے ہیں الحمدللہ. اور یہ ایک بڑا اچھا تھا. اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ میں آن پبلک فیس، اگر میں پبلک کے سامنے آئی ایز اے سوشل ورکر، تو اس میں میرا خیال ہے مجھے 4 سال ہو گئے ہیں آن پبلک آنے پہ. 2 سال میں نے ڈفرینٹ NGOs کے ساتھ ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے ہیڈ، چیپٹر ہیڈ، فیمیل ہیڈ، ایسے ڈفرینٹ ڈیزگنیشن پہ کام کیا ہے. اور اب الحمدللہ بینگ اے لیڈر آئی ایم ان فرنٹ آف یو آل. اچھا، وہ کون سا واقعہ ہے جس نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور آپ نے ایک آرگنائزیشن کو تشکیل دے دیا؟ ایسے تو ایسا تو کوئی واقعہ نہیں تھا، اس چیز کو میں ایکسپلین کر چکی ہوں پہلے بھی. لیکن ایک جذبہ حب الوطنی اور لوگوں کا احساس، ہیومینٹی، میرا خیال ہے کہ جو ہیومینٹی ہے ایک ایسا جذبہ ہے جو کہ ہر انسان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتا ہے کچھ کرنے کے لیے. میں نہیں، میرے ساتھ بہت سارے بلکہ ہزاروں لوگ جن کے اندر جو ایک نرم دل رکھتے ہیں، ان کے اندر انسانیت کے لیے جذبہ ہوتا ہے کچھ کرنے کے لیے. وہ کسی کو دکھ میں، پریشانی میں، تکلیف میں نہیں دے سکتے. تو میرا خیال ہے کہ میں ان شارٹ یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک میرے اندر ہے کہ درد دل. اچھا، وہ کون سی شخصیت ہے جن سے آپ نے یہ انسپائریشن حاصل کی، مطلب آپ اس کام میں آئیں، وہ آپ کے لیے رول ماڈل بنے؟ جی تھینک یو سو مچ. یہ بہت اچھا کویسچن تھا جو آپ نے پوچھا. میرے جو مینٹور ہیں میں ان کا نام لینا چاہوں گی. میرے مینٹور ہیں علامہ اقبال، ڈاکٹر علامہ اقبال، اور سر عبدالستار عیدی صاحب جو ہیں وہ میرے مینٹور ہیں. اور میں نے ان سے یہ جذبہ لیا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف یہ ہے دوسروں کے کام آنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، انہوں نے آپ کی ذمہ داری لی ہے. اللہ تعالیٰ ایک بہت رسپانسیبل ہیں، تو انہوں نے آپ کی دنیا میں آپ آئے ہیں تو آپ کی ذمہ داری لی ہے، لیکن انہوں نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے دوسروں کے کرنے کے لیے. اور سم ٹائم وہ آپ کو ضرورت مند کر کے آپ کے پاس ضرورت مند بھیجتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے اور ان کے جو یہ ایک سسٹم ہے، اس کی بہت کم و بیش انسان سمجھ سکتے ہیں. جیسا کہ وہ بار بار ہنٹ بھی دیتے ہیں کہ دنیا میں غور کرو، پھرو، گھومو پھرو، اور اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں اس دنیا میں. تو میرا خیال ہے کہ میرے جو اصل مینٹور ہیں قائد اعظم ہیں، اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب ہیں، اور سر عبدالستار عیدی صاحب ہیں، جنہوں نے ہمیشہ سے ان کی اعمال نے، ان کے جو کارنامے ہیں، انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا اور موٹیویٹ کیا. اچھا، سننے میں آیا کہ آپ ایک اچھی موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں اور اچھی رائٹر ہیں، یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ شروع دن سے مجھے شوق تھا بک ریڈنگ کا. تو میرا خیال ہے جو سب سے اچھے بک ریڈر ہوتے ہیں وہ ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں، اور وہ ایک اچھے رائٹرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ دنیا میں آتے ہیں یا اس کے بعد آپ کی ایک جرنی سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈیپ میں. تو میرا خیال ہے آپ کے اندر موٹیویشن بھی خود سے آنے لگ جاتی ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ہر اسپیچ میں یہ کہتی ہوں، ہر جگہ پہ یہ کہتی ہوں کہ یور آن لائف از یور موٹیویشن، یو ہیو یور موٹیویشن ان سائڈ یو. تو آپ کو کسی موٹیویشن اسپیکر کے سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے اندر ہی موٹیویشن ہوتی ہے. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی یور موٹیویشن ان سائڈ یو. تو لکھنے کا شوق مجھے بچپن سے تھا، اور میں ڈبیٹر ہوں الحمدللہ. میں بچپن سے ڈبیٹنگ میں بہت اچھا تھا میرا. اور اس کے علاوہ میں اسپیچز خود لکھتی تھی. جو اسپیچ میں اسٹیج پہ کرتی تھی 8th 9th اور 10th کلاس میں، اور میں آن ورڈ بچپن سے میری پہلی اسپیچ جو تھی وہ 3 کلاس میں نے سب سے پہلی اسپیچ کی تھی. اور اس کے بعد اسپیچ لکھنا میرا خود سے پہلے اسپیچ لکھتی تھی، اور پھر وہ میں اسپیچ جو ہے وہ کرتی تھی.
اس کے علاوہ ڈبیٹر بھی ہوں. اور اس کے بعد پڑھنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور اب بھی لگتا ہے, اور پڑھنے کا ہی میں نے آگے ہمیشہ اپنی لائف کا ایک حصہ بنا لیا ہے. پڑھنا اور پڑھانا اس کو میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے. اور میں یہ کہتے ہوئے پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ میں نے بہت ساری اسلامی بکس پڑھی ہیں. صحیح بخاری میں نے دورہ حدیث کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ترجمہ تفسیر قرآن کو میں نے 3 دفعہ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا ہے خود سے. قرآن کو ڈیپلی پڑھا ہے میں نے, ایک ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ایک میسج ہمیں دیا ہے اس دنیا میں, رہنے کے طریقے بتائے, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں ایک سمجھتی ہوں کہ سب کو سجیسٹ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ ایک قرآن اور صحیح بخاری ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کی زندگی بدل دیتی ہے, جو کہ آپ کے اندر آپ کے دل کو روشن کر دیتی ہے. تو آپ سب لوگوں سے بھی یہ ہے کہ جب آپ صحیح بخاری یا قرآن پاک کو اسٹڈی کر لیتے ہیں اور اسلام کو اسٹڈی کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لفظوں کو سمجھ لیتے ہیں, تب میرا خیال ہے آپ ایک اچھے موٹیویشن اسپیکر بھی بن جاتے ہیں, اور آپ ایک گڈ ریڈر بھی بن جاتے ہیں, اور آپ ایک اچھے رائٹر بھی بن جاتے ہیں. اور ہمیشہ سے میں اپنی جو تحریریں ہیں ان کا نام بھی بتانا چاہوں گی یہاں پہ. میری باتوں کے نام سے میری ایک بک ہے, میری باتیں, اور اس میں آلموسٹ 120+ جو ہے وہ موٹیویشنل پیچز میں پیراگرافس لکھ چکی ہوں, اور ڈفرینٹ عنوانوں پہ ڈفرینٹ جو ٹاپکس پہ لکھا ہے میں نے. اس کے علاوہ میرا ایک ناول ہے قیمتی پتھر کے نام سے جو میں نے سٹارٹ کیا, جس کی 5 ایپیسوڈ جو ہیں وہ میں لکھ چکی ہوں. اور اس کے علاوہ ایک ہارر سٹوری جو ایک ریئل سٹوری ہے میری ایک دوست کی, اس پہ وہ میں لکھ رہی ہوں. اس کے بھی 2 ایپیسوڈ لکھ چکی ہوں, اور الحمدللہ میری وہ رینکنگ 1 پہ چل رہی ہے الحمدللہ, اور ناول میرا رینکنگ 5 پہ چل رہا ہے. اور اس کے علاوہ میں ایک موٹیویشنل ایک سٹوری لکھ رہی ہوں جو کہ انگلش میں ہے, اور اس کا نام ہے ہو آئی ایم کے نام سے, ہو آئی ایم. تو میرا کوشش ہے کہ اس سٹوری میں انسان کو یہ لیسن دے سکوں کہ ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی یور سیلف, اور انشاءاللہ وہ بہت جلدی آپ سب لوگوں سے میں شیئر بھی کروں گی. اچھا, فیمیل ہونے کی وجہ سے کافی لوگ ڈی موٹیویٹ بھی کرتے ہوں گے, بہت ساری باتیں کرتے ہوں گے, پھر کس طرح مینیج کرتی ہیں ان سب کو؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے یہ کویسچن کیا. یہ ایک بڑی درد بھری کہانی ہے, یہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. دیٹ واز ویری ٹف جرنی فار می ایز اے فیمیل وین آئی اسٹارٹیڈ سوشل ورک. میری فادر نے مجھے بہت سپورٹ کیا. میرے فادر ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جن کے لیے عورت یا بیٹی ایک بہت درجہ رکھتی ہیں, اور میرے جو فادر ہیں انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا, اور انہوں نے آج تک میں ماشاءاللہ سب سے زیادہ اٹیچ اپنے فادر سے ہوں. اور میری مدر نے اور میرے فادر نے ایز اے بیسٹ فرینڈ کا رول پلے کیا ہے میری زندگی میں. میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں وہ, اور انہوں نے ایک بیسٹ فرینڈ کا رول پلے کیا ہے. اور جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو یہ تنقید اور یہ ساری چیزیں, میں بہت سفسٹیکیٹڈ پرسن ہوں, بہت سافٹ پرسن, اور جب میں نے سٹارٹ کیا تو میرا جو ہے ایریا, میری فیملی, یعنی یو کین سے دیٹ میرے ننیال ددیال جو میرے مطلب فیملی ہے, پوری خاندان ہے, سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ میں ان کی طرف سے بنی تھی. اور اس کے بعد کیونکہ یہ ایک آئی وانٹ ٹو شیئر ود آل آف یو کہ یہ ایک ایز اے فیمیل یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فیمیل ہو کے جب کسی سٹیپ پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلا کویسچن آپ سے یہ پوچھا جاتا ہے, یا آپ لوگوں پہ تنقید تب آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ تو لڑکی ہو. تو لڑکی ہونا ایک جرم ہے اس سوسائٹی میں, لڑکی ہونا ایک جرم ہے, اور آپ کو ایک مجرم قرار دے دیا جاتا ہے. اگر آپ آگے جاتے ہیں, آپ آگے بڑھتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, آپ کسی پوسٹ پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ جرم ہے. تو اس معاشرے میں ایک لڑکی کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک لیڈر ہونا, پھر لیڈر ہو کے, یعنی لیڈر بننا آسان کام ہوتا ہے ہر کسی کے لیے, لیکن لیڈر بن کے اس پہ قائم رہنا ایک فیمیل کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے. اور میرے لیے میں نے اتنی پرابلمس فیس کی ہیں اس حوالے سے, اور کچھ ایسے موقع بھی آئے جہاں پہ میں اکیلی تھی بالکل, اور میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, اور میرے ساتھ اللہ تھے, اور اللہ ہیں الحمدللہ, ابھی بھی ہیں, اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں. اور میرے والدین نے مجھے ان جگہوں پہ کہا, تھپکی دی, اپریسیشن کی تھپکی دی, اور مجھے یہ کہا کہ آپ فکر نہ کریں, وی آر ود یو,
یعنی مجھے زندگی میں ایسا محسوس ہوتا اس وقت کہ اب میں بالکل ڈس اپوائنٹ ہو گئی ہوں, میں گر گئی ہوں, لیکن میرے اندر ایک جذبہ, ایمان کا ایسا جذبہ ہے, اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر لوگ مجھے ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں سے اوپر بہت اعلیٰ درجے دینا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمیشہ سے میرا ایک اچھی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں پرسنل بھی, کہ میں نے ہی سپورٹ کیا ہے ہمیشہ, میں نے ہی موٹیویٹ کیا ہے ہمیشہ. اور ایسا نہیں تھا کہ میں کہوں کہ نہیں میں ڈاؤن ہو گئی ہوں, میں گر گئی ہوں, تو میں اپنے آپ کو خود سپورٹ کرتی تھی. میں کہتی تھی اٹھو, آپ نے کرنا ہے, یو ہیو ٹو ڈو. آپ بہت لوگوں کا سہارا ہو, اور میں اپنی ہی سپورٹ, اپنی ہی موٹیویشن کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں. اور وہ ایک مشکل وقت تھا, غم تھا, دکھ تھا, میں نے وہ سارے بیئر کی, وہ برداشت کی, لوگوں کی تنقید برداشت کی, سم ٹائم آنسو بھی آ جاتے تھے, لیکن اب میں الحمدللہ اتنی اسٹرانگ ہوں کہ آئی کین بیئر ایوری تھنگ الحمدللہ. اچھا, انسانیت کی خدمت کر کے آپ کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں, تو مطلب دلی کس طرح سکون فیل ہوتا ہے؟ یہ جو خوشی ہے نا, اور یہ جو فیلنگ ہے, یہ ایک الگ ہی فیلنگ ہے. اگر میں سمجھتی ہوں انسان امپورٹنٹ ہے, ہیومنز آر امپورٹنٹ. کیونکہ جب اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا دیا, ہمیں ایک انسان بنا دیا, اور اس کے بعد وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں پہ پردے, وہ کوئی ایسا رستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس سے میں اس بندے کو معاف کر دوں. جیسا کہ گناہ کا آپ سوچیں گے تو آپ کو نہیں گناہ کا وہ ملے گا, آپ کو اس کا وہ سزا نہیں ملے گی. نیکی کا آپ سوچیں گے بھی تو آپ کو اس کا اجر مل جائے گا. وہ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اتنا اشرف المخلوقات بنا دیا, اور ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے یہاں بھیجا اس دنیا میں, کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, خدمت کریں. اس دنیا میں بہت لوگ غریب ہیں, بہت مجبور لوگ ہیں جن کو خوشیاں نہیں ہیں. آپ اگر باہر جائیں, میں کیونکہ اکثر اپنا وقت قریب لوگوں کے ساتھ گزارنا پسند کرتی ہوں, میں خود کو ایک امیر انسان کبھی سمجھتی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں میں خود ایک غریب اور نیڈی پرسن ہوں, کیونکہ ہم سارے اس دنیا میں آئے ہیں, ہم سب نیڈی پرسن ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے لے کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ اگر اتنی محبت کرتی ہے انسانیت کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, تو ہمیں کیا ہم نہیں کر سکتے. اور جب آپ کسی کو سکھ دیتے ہیں اور اس کی ایک مسکراہٹ آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے, تو میرا خیال ہے وہ جو مسکراہٹ کی چمک ہے نا, اس سے آپ کا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے اور آپ کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے. تو زندگی میں خوشی صرف کسی کو خوش کرنے میں ہے. اس دنیا میں جو ہے وہ ہم جو رہ رہے ہیں, اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, اصل مقصد تو دوسرے کے لیے جینا ہے. تو دیٹس. اچھا, آخر میں ہمارے ویورز کو, اپنے فالورز کو اور پاکستان کی یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہاں, میں ایک اچھا میسیج دینا چاہتی ہوں سب کو, اپنے فالورز کو جو مجھے فالو کرتے ہیں, اسپیشلی فیمیلز, کہ یوتھ کو بھی یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بغیر کسی ضرورت کے, بغیر کسی مفاد کے, آپ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں, اپنے پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہوں. ایک آدمی جس نے اپنی زندگی پاکستان کو دے دی, ایک آدمی جس نے لکھ کے پاکستان کو دے دیا, ایک آدمی جس نے لوگوں کی خدمت کر کے پاکستان کو دے دی, اس نے پوری دنیا میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. یہ سمجھ رہے ہوں گے آپ سب لوگ کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں. وہ آدمی جس نے اپنی زندگی پاکستان کو بنانے میں دے دی, قائد اعظم. وہ آدمی جس نے اپنی زندگی لوگوں کو, یوتھ کو جگانے میں گزار دی اپنی شاعری سے, علامہ اقبال. اور وہ آدمی جس نے پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا پوری دنیا میں. آج سب سے زیادہ ایمبولینس سروسز عبدالستار ایدھی کے نام سے چل رہی ہیں. تو اگر وہ لوگ پاکستان کو اتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں لے کے جا سکتے؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں وہ سب کر سکتے ہیں؟ وہ ہم بھی کر سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, یہ سمجھانا چاہتی ہوں سب کو کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. بس ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے, ہمیں اپنے دل سے بغض اور ہر چیز وہ نکالنی ہے جو کہ ہماری ایک دوسرے کے لیے. جب ہمارے دل صاف ہوں گے تو ہماری یونٹی جو ہے وہ, ہم یونٹی کی طرف جائیں گے, اور ہماری یونٹی پورے پاکستان کو, پورے ہماری مسلم امہ کو دنیا میں ریپرزینٹ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ
پاکستان کا مطلب بھی یہی ہے، اور ہم پاکستان کے اس مطلب کو پوری دنیا میں ریپرزینٹ کریں گے، اور ہم ایک اچھی قوم اور ایک اچھا معاشرہ بنائیں گے۔ ان لوگوں کا سوال بالکل غلط ہے جو کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے۔ ہیومنز آر کنیکٹڈ ود ہیومنز۔ If we are giving positive vibes to the other person, then society is good. Then society is getting something good vibes. معاشرہ ہم سے بنتا ہے، ہم پازیٹیو ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے، معاشرہ اچھا ہوگا، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی آئے گی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگنور کریں، ان کو، برائی اگر آپ کو نظر آ رہی ہے، نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، اس کو چھپا لیں۔ کہیں پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، اس کو سپریڈ کریں، اس کو آگے لے کے چلیں۔ پازیٹیوٹی تھوڑی سی بھی مل رہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی میں نے ایک بات شیئر کی کہ وہ نیکی کا سوچتے ہی اجر دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو فالو کریں، وہ بہت کام آئیں گی ہمارے۔ اور انشاءاللہ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے اندر کچھ کرنے کا جذبہ لے کر آئیں۔ یوتھ کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے، تو میں ان سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ وہ لوگ غلط کویسچن کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر پاتے، ہم جو سوچتے ہیں، خواہشیں نہ رکھیں، جذبہ رکھیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر انیلا نیک کی گفتگو سنی۔ یقیناً اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں، مزہ تب ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے جئیں، اور ہم سب کی تو مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم کسی ایک کی ضرور مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ یقیناً ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے، اور زندہ وہ لوگ رہیں گے جو لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، اور دلوں میں زندہ وہ رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، جو محبت بانٹتے ہیں، جو پیار بانٹتے ہیں۔ اپنے میزبان عاطف علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔